حضرت واصل بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے، بھائی فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکان۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب ہڈیاں گلا سنے گلے میں ڈالا ہے، بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا، اور شام کو کہتا الحمدللہ۔ واصلہ بن سارا دن جھوٹ بولا، فریم کیا، اس پہ اللہ کا شکر۔ فرمانے لگے آپ کے گھر سے، فرمایا میری، بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکان، خریدا ہوا مال واپس، کس کا فتویٰ ہے یہ؟ ساڈا اپنا، کہنے کے لیے خریدیا یا سفر کر؟ ہڈیاں گلاں سنا کے دا سیاح سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتھ رہی، انہیں تعریف کی ہے تو انہوں بڑا سونا لگے گا، پھر تیرے گلے میں مشت کھانے، سارا دن جھوٹ بولا، فریم کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خرید، اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے ایپ کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی ایپ بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے؟ فرمانے لگے چل کے لیے خریدیا یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کا۔ رونے لگے اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے مرضی سے۔ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لان۔ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا۔ کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں۔ تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کے مالک کی بات کر رہا میرے نبی پاک۔ ہوائیں چلی ہے کلے، بازار میں گئے، گلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے گلے میں پڑی نہیں، رات اتنی بارش ہوئی، نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے میرے اعلیٰ حضرت فرمایا چھپیں گی تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، چھپاتے جائیں گے۔ اس صحابی کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا تیرے گلے پہ، تیری گلے پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے اپنی گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا، ہم نے سے نہیں ہے۔ ہوائیں تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے، اب تو لوگ ہنستے ہیں، دھوکے پہ مسکرایا جاتا۔ گوالے سے پوچھا، دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کا ہی رنگ نرالا ہے، سب کا ہی انداز نہیں، تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی، سارے دو وہ گزر گئے لوگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی، بند کر دیتے تھے دکان، فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کوئی ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری کھلے۔ وہ گزر گیا زمانہ دور میں، کہتا آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ایک چوری، اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ، اس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے، لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں، فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا،
تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکا ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر, اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے, دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے, خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے. وہ آدمی آپ کے کہ وہ مرید ہو, جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے, کیا مطلب ہوا بیعت ہونے سے؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے, بار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند, جتوں ہوندا پہ ہو تو بھی نہیں ہون دے, ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب نہ ہے تو دنیا داری سے, بولیے, دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو, پھیلا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ, حضرت عیسیٰ علیہ اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. کہنے لگے ایک ہرن جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2-3 چوٹری کھڑی ہو گئی, باقی سیر ہو گئے, ڈکار آنے لگی. تیری ہر دوستی, جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے, میرے پیٹ میں ہے, بچہ وہ جا, اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں, مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے, دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا, چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا, اس کا بھی اپنا بھی, خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے. آتا ہے تجھے معجزہ دکھانا ہے, اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں, پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے, کوئی ڈوبا نہیں, پیر بھیگا. کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے منوانا آتا ہے. حضرت یہ لگائیں 3 ڈھیر ریت, وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت ایک تیرا ہے آپ کے, اس کا جس نے تیسری وہ تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو. میں نہیں کھائی ہے, وہ میاں صاحب کمال کر گئے. مجھے تائے کی, یہ میرے دادے کی, بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ, کوئی اور بات بھی کر. لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لاڑا, بار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے, ہے نا جی. تیسرا کہنے لگے تھے پیغمبر کو, فرمایا جا, میں نے مارنا. حضرت پھر نام پتا واقفیت ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کھاؤ کچھ پہ. اتنی مایوسی, جس نے ساری عمر شفائیں دی ہے, راضی رہنا چاہیے. اس کے کرم کی طرف توجہ, اس کی عطا کی طرف توجہ, اس کے فضل کی طرف ذہن. اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے, وہ رحم ہی کرے گا, وہ عطائیں ہی فرمائے گا. اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے. بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا, اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں, ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف. یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی, اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی, جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں, فلاں جگہ بھی ناکام ہوا, فلاں جگہ بھی. او میرے بھائی, جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو, تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے. تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے. بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی, اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطاز لوگوں پر. یا غوث کیوں اتنی دیر کے سے کہ کرم کرنے والا کرم کر, دھیان جائے. دیکھیں نا ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے, سزا والے کام کرتا ہے, لیکن گھر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا
اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم. حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے. اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس کی رحمت سے زیادہ اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی. مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو. او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کر یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے اور پھر وہ آ کے اپنے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا. شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو پھر کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جے ہو مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے. جس کریم کی بارز لو اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں. اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ. وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا. یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے. کبھی بھی اس کی رحمت. کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، جس کے پاس پیسہ بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے. ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر اس کو، تو بعد میں کہ ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے. اب یہ 2-3 کڑوے بھی امام غزالی کہتے ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے. انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں. قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات. تو اس بندے نے نا اپنی چادر گے، کوئی بھئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا. ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے، نکل جاتا ہے. کہنے لگا یار جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وقت سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی. ان کو تو پتہ چل گیا ہے میری غلطی نکل آئی ہے. یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا. لیکن اگر وہی استاد یا وہی والد آتے ہی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھے اور کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، یہ کو یوں سکون ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میں ہر گرداب سے نکل کے ٹھنڈک کی طرف آ گیا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ. میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب جنہوں نے اپنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور پھر ذنوب جمیعا، یہ گناہوں کو معاف فرما. وقت ایک اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا، رحمت فرمانے والا. یہ اس کریم کا ہم ملے گی کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا. مجھے بتائیے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان آڈیو ویڈیو تو چل گئی، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی
کوتاہی تو یہاں تک انسان کی رونگ اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت؟ بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. دوستو، شین مستریب الجھے خیالات